الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی. دونوں طرح کے گناہوں سے اللہ پاک نے انسان کو منع فرمایا. جو ظاہری گناہ ہے، جس کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، اس سے بھی اجتناب کرو، اور جن گناہوں کا، نافرمانیوں کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، اس سے بھی اجتناب کرو. اور جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ ایک حدیث مبارکہ ہے اور اس کا ایک حصہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں 5 قیمتی باتیں ارشاد فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو ان باتوں کو لے لے اور اس پر عمل کرے. تو غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں ان باتوں کو لوں گا اور ان پر عمل کی پوری کوشش کروں گا. ان 5 باتوں میں، 5 نصیحتوں میں جو سب سے پہلی نصیحت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی وہ تھی اتق المحارم تکن اعبد الناس. تم گناہوں سے بچو، محرمات سے بچنے والے بن جاؤ. تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. تم گناہوں سے بچتے رہو، بچنے والے ہو جاؤ، تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. آج ہم دیکھیں عابد کسے سمجھتے ہیں؟ لمبی رکعتیں پڑھتا ہو، اشراق چاش توابین تہجد کا اہتمام کرتا ہو، کہتے بھئی یہ بڑا عابد ہے. عابد ہے، ضرور عابد ہے، لیکن ہم اسے ہی سب سے بڑا عابد سمجھتے ہیں. لیکن آپ علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں اس کو عابد نہیں فرمایا کہ بھئی زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ تو سب سے بڑے عابد کہلاؤ گے. یہ نہیں فرمایا نا. کیا فرمایا؟ اتق المحارم، تم محرمات سے بچنے والے بن جاؤ. جن کاموں کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں سے منع کیا ہے،
تم ان کاموں سے رکنے والے بن جاؤ تو کیا ہوگا؟ تکن اعبد الناس، تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ تو دیکھیں معلوم ہوا کہ زیادہ نوافل کا اہتمام کرنا، نفلی عبادات کا اہتمام کرنا، اس سے آدمی بڑا عابد نہیں بنتا۔ انسان بڑا عابد اور عبادت گزار تب کہلائے گا جب انسان ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ گناہوں سے اجتناب سے زیادہ بڑھ کر کوئی بھی چیز انسان کے عبادت گزار ہونے کے لیے نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، اس کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ دوسری طرف گناہوں سے اجتناب نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ ان عبادات کی روحانیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور علماء نے اس کی بڑی اچھی مثال دی کہ جو انسان عبادات تو خوب کر رہا ہے لیکن دوسری طرف محرمات سے اور گناہوں سے اجتناب نہیں کر رہا، وہ فرمائے کہ اس کی مثال تو ایسے ہے کہ ایک شخص کمرے میں ایئر کنڈیشن چلا لے، اے سی چلا لے خوب تیز، لیکن دوسری طرف وہ اس کمرے کا دروازہ کھڑکیاں کھلی چھوڑ دے، کھول دے، تو آپ بتائیں کہ وہ کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ وہاں ٹھنڈک نہیں ٹھہرے گی، اے سی کی کولنگ نہیں ہوگی۔ چاہے انسان کتنا ہی طاقتور اے سی لگا لے، کتنی ہی طاقت سے چلا لے، لیکن اگر کھڑکیاں اور دروازے دوسری طرف کھلی ہو تو وہاں پر کبھی ٹھنڈک نہیں ہوگی، جتنی ہوگی وہ سب کھڑکی اور دروازوں سے نکلتی جائے گی۔ لیکن اگر انسان کھڑکیاں اور دروازے بند کر لے اچھی طرح، پھر چاہے انسان کمزور سے کمزور ایئر کنڈیشن بھی چلا لے، بالآخر وہ کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ علماء نے یہی مثال لکھی کہ ایک انسان اگر نفلی عبادات تو خوب کرتا ہے، نفلی نمازیں بھی ہیں، نفلی روزے بھی ہیں، نفلی صدقہ خیرات بھی ہے اور عمرے بھی ہے، لیکن دوسری طرف گناہوں سے اجتناب نہیں ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، جھوٹ سے اجتناب نہیں ہے، خیانت سے اجتناب نہیں ہے، وعدہ خلافی سے اجتناب نہیں ہے، بدنظری کا ارتکاب ہو رہا ہے، کان کا غلط استعمال ہو رہا ہے، زبان کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور گناہوں کے اندر بھی انسان مبتلا ہے، تو اس کی عبادت کی روحانیت کبھی بھی نہیں جمع ہوگی، اس کی عبادت کا نور ضائع ہو جائے گا۔ تو گناہوں سے بڑھ کر کوئی بھی چیز یاد رکھیں، انسان کے عابد ہونے کے لیے، انسان کے نجات کے لیے گناہوں سے بڑھ کر، گناہوں سے حفاظت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ دو عورتیں ہیں، ایک خاتون کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بڑی عبادت گزار ہے، نفلی عبادات، نفلی روزے، نفلی صدقہ خیرات، خوب عبادات کا اہتمام کرتی ہے، لیکن دوسری طرف اس کی اذیت سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اور ایک خاتون وہ ہے کہ جو زیادہ عبادات کا اہتمام تو نہیں کرتی، نفلی عبادات کا، لیکن یہ کسی کو تکلیف اور اذیت نہیں پہنچاتی۔ کون بہتر ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جس کی اذیت سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گی، یعنی عبادات بھی اس کو نہیں بچا سکتی، اس کی نفلی عبادات اس کو نہیں بچا سکتی، وہ جہنم میں جائے گی۔ اور حقیقت بھی اسی طرح ہے کہ آج ہم عبادات کرتے ہیں لیکن دوسری طرف گناہوں سے بچنے کا وہ اہتمام اور التزام نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ لیکن معصیت کہتے ہیں کسے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں کسے ہیں؟ گناہ اسے کہتے ہیں کہ کسی بڑے کی طرف سے یعنی منع کیا جائے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں سے بچنا ہے۔ اب ہمیں یہ حکم اس ذات نے دیا جو پوری دنیا کا مالک اور خالق ہے، اور ہمیں یہ حکم اس ذات نے دیا جو اللہ پاک کے محبوب ہستی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ہم
اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، اوامر پر عمل نہیں کریں گے، نواہی سے نہیں بچیں گے، تو یہ معصیت کہلائے گا، یہ گناہ کہلائے گا، اسے ہی گناہ کہا جاتا ہے۔ اور گناہ ایسی چیز ہے، علماء نے لکھا کہ اس کا خمیازہ انسان کو دنیا یا آخرت میں ضرور بھگتنا پڑتا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر میں کہ گناہ کا نقصان یہ ہے کہ انسان کو اس کی سزا یا دنیا میں یا آخرت میں مل کر رہتی ہے۔ دنیا میں مل جائے، انسان توبہ کر لے، اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر توبہ بھی نہیں کی پھر آخرت میں سزا بھگتنی پڑے گی۔ دنیا میں بعض مرتبہ کیا سزا ملتی ہے کہ انسان پر مصائب آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، رزق سے محرومی ہو جاتی ہے، حالات کی تنگی آ جاتی ہے، اور بالآخر اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ اور یا پھر معاملہ آخرت کے لیے رکھ لیا جاتا ہے تو پھر آخرت کی سزا انسان کو بھگتنی پڑتی ہے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ گناہ کے اندر اللہ پاک نے بے چینی رکھی ہے، اس میں بے چینی ہے۔ اور جو بڑے بڑے نقصانات اس کے علماء نے لکھے ہیں، سب سے بڑا نقصان علماء نے لکھا کہ اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہ کا یہ ہے کہ اس میں احسان فراموشی کا عنصر شامل ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے، یہ احسان فراموشی کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں بھی اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ احسان کر لے، اب دنیا کے اعتبار سے ہے، وہ بھی مخلوق یہ بھی مخلوق، اور ایک نے دوسرے پر احسان کر لیا، لیکن جس پر احسان کیا ہے وہ اگر کبھی اپنے محسن کی بات نہیں مانتا، اس کی مرضی کے خلاف چلتا ہے، تو دنیا والے کیا کہتے ہیں، یہ بڑا احسان فراموش بندہ ہے، بڑا نمک حرام ہے، بڑا احسان فراموش ہے، اس پہ میں نے اتنے احسانات کیے اور آج جو ہے یہ مجھے ہی آنکھیں دکھا رہا ہے، آج یہ میری ہی بات نہیں مان رہا، میرے مقابلے پہ کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ تو بندوں کا معاملہ ہے، لیکن ہم جو گناہ کرتے ہیں، معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وہ کس ذات کی کرتے ہیں؟ جس نے ہمیں وجود بخشا، جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں ساری نعمتوں سے نوازا، جس نے ہمیں مادی اور روحانی نعمتوں سے نوازا، ہم اس ذات کی نافرمانی دن رات کرتے ہیں۔ ہم نعمتیں کس کی کھاتے ہیں؟ ہم نعمتیں کھا رہے ہیں اللہ پاک کی، سانس کی نعمت اللہ پاک نے دی، ہم فضا میں سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ پاک کی نعمت، کھا رہے پی رہے، یہ اللہ پاک کی نعمت، بدن صحیح سلامت تندرست ہے، یہ اللہ پاک کی نعمت۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے مادی نعمتیں دی، گھر دیا، پیسہ ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، کتنی نعمتوں میں آج ہم ہیں۔ لیکن جس ذات نے ہمیں یہ سب نعمتیں دی، بس یہی کہا کہ بھئی ان کو غلط استعمال نہیں کرنا، ان کاموں کو کرنا، ان سے بچنا، ان نعمتوں کو گناہ میں استعمال نہیں کرنا۔ باقی کوئی پابندی نہیں ہے، انسان جو کھائے پیے، حرام نہیں کھانا، مردار نہیں کھانا، سود نہیں کھانا، فلانی کا، بس ان چیزوں سے بچنا ہے، باقی جو چاہے کھاؤ۔ کچھ چیزوں سے منع کر دیا، کچھ کا حکم دیا، لیکن آج کا انسان اتنا احسان فراموش ہے کہ اللہ پاک نے جن چیزوں سے منع کیا آج اسی پر میں عمل کر رہا ہوں، جن کاموں کا حکم دیا آج میں اس پر عمل نہیں کر رہا، تو کیا یہ احسان فراموشی نہیں ہے؟ یہ بدترین احسان فراموشی ہے۔ لیکن اس کے باوجود لیکن دنیا میں اگر کوئی کسی کے ساتھ احسان فراموشی کا معاملہ کرے تو محسن اپنی نعمت کو، عطا کو فوراً بند کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ آدمی اس قابل نہیں ہے اس کے ساتھ احسان کیا جائے، آئندہ میں اس کے ساتھ کوئی احسان نہیں کروں گا، آئندہ میں اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کروں گا، فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے معمولی سی بات پر۔ یہ تو انسان کا ظرف ہے، لیکن اللہ پاک کی صفت رحیمیت کو دیکھیے کہ دنیا میں ایسے بندے ہیں جو اللہ پاک کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو سرے سے کلمہ ہی نہیں پڑھتے، جو سرے سے توحید کے ہی منکر ہے، یا ایسے بھی ہیں جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن آج تک اللہ پاک نے ناراض ہو کر رزق بند نہیں کیا۔
لیکن کافر موجود ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے وجود کے منکر بھی دنیا میں موجود ہے، لیکن اللہ پاک ان کو بھی رزق دے رہا ہے، کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے۔ یہ اللہ پاک کی صفت ہے نا کہ اللہ پاک رحیم ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں نا، تو رحمان اور رحیم میں کیا فرق؟ علماء نے لکھا ہے نا، یہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ اللہ پاک مہربان ہے، لیکن دنیا میں اللہ پاک کی مہربانی کافر مسلمان سب کے لیے ہے۔ یہ صفت رحمان جو ہے نا، یہ دنیا میں سب کے لیے ہے۔ یہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، رحمان اور رحیم میں فرق ہے نا، کہ دنیا میں اللہ پاک مہربان سب پہ ہے، مسلمان کو بھی دے رہا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، موحد کو بھی دے رہا ہے، مشرک کو بھی دے رہا ہے، اپنے دوست کو بھی دے رہا ہے، اپنے دشمن کو بھی کھلا پلا رہا ہے۔ لیکن جو صفت رحیم ہے جس کا ظہور آخرت میں ہوگا، وہ پھر صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، جو کلمہ گو ہوگا۔ آخرت میں پھر اللہ پاک کی مہربانی کافروں کے لیے نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھ لیا جائے تو اللہ پاک سب کو دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آج میں مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ گو ہونے کے باوجود کس قدر احسان فراموشی کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ اور میرے ساتھ اگر یہی معاملہ کوئی بندہ کر لے، اولاد کر لے، دیکھیں دنیاوی اعتبار سے علماء نے لکھا، دنیاوی اعتبار سے، انسانوں کے اعتبار سے سب سے بڑا محسن انسان کا کون ہوتا ہے؟ والدین، ماں باپ۔ ماں باپ سب سے بڑے محسن ہے دنیاوی اعتبار سے، پھر اسی طرح اساتذہ ہیں، انسان کے جو شیخ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور ہر درجے کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی محسن ہوتا ہے۔ تو دیکھیں والدین کی بھی اطاعت کا حکم ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی مت کرو، ماں باپ کی نافرمانی سے منع کیا گیا۔ اور دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، دنیا والے اس پہ تھوکتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو یہ کیسا نافرمان نکلی، یہ اولاد کیسی نافرمان نکلی ہے اپنے ماں باپ کی، کہ ان کے لیے ماں باپ نے کتنی قربانیاں دی، ان پر کتنا مال خرچ کیا، وقت لگایا، لیکن اس کے باوجود دیکھیں اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے، احسان فراموش ہے، لوگ ان پر تھوکتے ہیں۔ لیکن میں خود دن رات جو محسن حقیقی ہے، اللہ پاک کی ذات ہے، پیغمبر کی ذات ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلا عنصر اور نقصان جو گناہ کا ہے، اس میں احسان فراموشی ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا کہ گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے، انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ جو اللہ پاک نے رزق لکھا ہوتا ہے، یہ رزق انسان کو ملنے والا ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ پاک کی ایسی کوئی نافرمانی کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے کہ وہ رزق اس کے پاس آتے آتے رک جاتا ہے۔ آج جو بہت زیادہ ہم معاشی اعتبار سے رونا روتے ہیں، تنگی کا، حالات کا، یاد رکھیں اس میں ہمارے اعمال کا بھی دخل ہے۔ ہم تو قصوروار ٹھہراتے ہیں، کوئی کہتے ہیں بھئی فلاں حکومت کا قصور ہے، کوئی کہتے ہیں اس میں فلاں کا قصور ہے، کوئی کہتے ہیں اس میں یہ معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے وہ معاملات اپنی جگہ، لیکن ہر انسان اپنی ذات پہ غور کر لے کہ میرے اندر کوئی کمی کمزوری تو نہیں ہے، میں اللہ پاک کی نافرمانی تو نہیں کر رہا جس کی وجہ سے آج مجھے معاشی تنگی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ پاک پھر معیشت اور گزران تنگ کر دیتے ہیں جو انسان اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا کہ گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے، جہاں پر گناہوں کی زیادتی ہو جائے، گناہ عام ہو جائے، تو پھر اللہ پاک بارشیں روک دیتے ہیں، بارشیں نہیں ہوتی، قحط سالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور آج دیکھ لینا، کہتے ہیں بھئی فصلیں تباہ ہو رہی ہے، پیداوار نہیں ہو رہی، کہیں بارشیں نہیں ہو رہی، کہیں پر بارشیں یا سیلاب زیادہ ہونے کی وجہ سے فصلیں اور پیداوار تباہ ہو گئی۔ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم ایسے گناہوں کے اندر آج مبتلا ہو رہے ہیں کہ پہلے شاید کسی نے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہو۔ لیکن آج ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ اگر میں دین کی طرف آج آیا بھی، نوافل کا اہتمام کر رہا ہوں، عبادات کا اہتمام کر رہا ہوں، صف اول کا نمازی ہوں، لیکن مارکیٹ میں جا کر میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں، وہاں جا کر میں بھی 2 نمبری کر رہا ہوں، میں بھی وعدہ خلافی کر رہا ہوں،
کتنے گناہ، میں بھی جھوٹ بولتا ہوں. تو ان گناہوں سے آج ہم بچنے کا پھر بھی اہتمام نہیں کرتے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. بھئی یہ عبادت گزار نہیں ہے کہ میں صف اول کا نمازی بن گیا، ہر سال پابندی سے حج اور عمرے پہ جا رہا ہوں اور بے شمار پیسہ خرچ کر رہا ہوں نیکی کے کاموں میں، فلاح کے کاموں میں، لیکن دوسری طرف نافرمانی کے کام پہ عروج پر ہے، اللہ اور اس کی رسول کے نافرمانی عروج پر ہے. تو یاد رکھیں کہ پھر انسان کی یہ جو نیکیاں ہیں، یہ عبادات ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں، یہ ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے گناہ کا ایک نقصان علماء نے یہ لکھا کہ انسان کی عقل سلب ہو جاتی ہے، جو عقل سلیم ہوتی ہے نا. گناہ کا ایک نقصان یہ ہے، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں آسان الفاظ میں مت ماری جاتی ہے، مت ماری جاتی ہے. اللہ پاک نے ہر انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے، سمجھ اور فہم کی نعمت سے نوازا ہے، جسے عقل سلیم کہتے ہیں. اچھے اور برے میں تمیز ہر انسان کو. لیکن گناہ کا ایک نقصان، اس کی نحوست، اس کی ایک برائی، گناہ کی ایک قباحت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک بندے سے عقل سلیم چھین لیتے ہیں. یہ اچھے کو برا سمجھتا ہے، برے کو اچھا سمجھتا ہے. یہ اپنے خیرخواہ کو اپنا بدخواہ سمجھنے لگتا ہے اور اپنے بدخواہ کو اپنا خیرخواہ سمجھنے لگتا ہے. نیکی کی بات، اچھائی کی بات اس پہ اثر نہیں کرتی. یہ سب سے بڑا نقصان ہے. اور اگر اس کو کوئی خیر کی بات کرے وہ اس پہ اثر نہیں کرتی. یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ عقل میں فتور آ جائے انسان کے عقل میں. پھر پوری دنیا مل کر اگر اس کو سمجھائے گی، اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. کوئی اس کو گناہوں سے بچانا چاہے گا، جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے خیرخواہی کرے گا، وہ اس کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھے گا کہ میرا سب سے بڑا دشمن ہی ہے. آج دیکھیں نا کہ بعض ہمارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو غلط سوسائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، برے دوستوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں، بڑے کہتے ہیں بیٹا ان لوگوں کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ مت جاؤ، ان کے ساتھ تعلق مت رکھو. وہ کہتے ہیں ماں باپ جو ہے یہ میرے بڑے دشمن ہیں. استاذ کہتے ہیں بیٹا ایسا مت کرو، کہتے ہیں استاذ میرا بڑا دشمن ہے. یا بڑے خیرخواہ خاندان کے بڑے کوئی کہتے ہیں بھئی ایسا مت کرو، وہ اس کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے. اور جو اس کو گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں، برائی کے دلدل کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ ان کو اپنا سب سے بڑا خیرخواہ سمجھتا ہے. یہ کیا ہو جاتا ہے کہ جب انسان بعض مرتبہ گناہ کرتا ہے، انسان کی جو عقل ہے یہ الٹی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے گناہ کا ایک نقصان علماء نے یہ لکھا کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. تیسرا کرتا ہے، تیسرا، یہاں تک کہ نقطے لگتے ہیں. ایک وقت آتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اس پر زنگ لگ جاتا ہے. زنگ جیسے دنیا میں دیکھیں نا لوہے پر اور دوسری مختلف قسم کی دھاتیں ہیں، ان پر زنگ لگتا ہے. جب زنگ لگتا ہے ہم کہتے ہیں یہ خراب ہو گئی ہے، اس کو سیکل کرنا پڑے گا، مانجنا پڑے گا. تو دل پر بھی گناہوں کا زنگ لگتا ہے. اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ تعالی. ہر چیز کے مانجنے کا ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے. ہر چیز کے صفائی کا ایک ذریعہ ہے. لکڑی پر پالش کی جاتی ہے، لوہے کو جو ہے آگ کی بھٹی میں پگھلایا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، اس کا میل کچیل دور کیا جاتا ہے، دیوار پر رنگ و روغن کیا جاتا ہے، ریگمال لگایا جاتا ہے. ہر چیز کی صفائی کا ایک الگ ذریعہ اور ایک الگ طریقہ ہے. دل کو کیسے صاف کریں گے؟ دل سے میل کچیل کیسے دور کریں گے؟ وہ تو نہ صابن کے ذریعے دور ہوتا ہے، نہ ریگمال کے ذریعے دور ہوتا ہے، نہ پالش کے ذریعے دور ہوتا ہے. دل کا زنگ دور ہوگا اللہ پاک کے ذکر سے. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ تعالی. ہر چیز کے مانجنے کا، صاف کرنے کا ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے. اور دلوں کے لیے کیا چیز ہے پاک کرنے کا ذریعہ؟ وہ اللہ پاک کا ذکر ہے.
جتنا انسان کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرے گا اس کے دل کا جو میل کچیل ہے وہ زنگ وہ اترے گا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے تصوف والے صوفی حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں بھائی مراقبہ کرو, یہ ذکر اتنی مرتبہ کرو, اللہ اللہ کی ضربیں لگاؤ. تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے نا کہ جو انسان ضرب لگاتا ہے اللہ اللہ کی, جیسے کپڑے پر دھوبی کیا ہے, دھوبی ایک لکڑی کے ذریعے سے کپڑے کو مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کپڑے کا میل کچیل دور ہوتا ہے. دھوبی دیکھے ہوں گے نا کہ وہ ایک بڑی لکڑی ہاتھ میں لے کر, ایک خاص قسم کی ہوتی ہے, اور اس کو اس کپڑوں پہ مارتا ہے. پہلے گھروں میں بھی یہ نظام تھا, اب تو نہیں ہے, واشنگ مشین اور جدید چیزیں آ گئی, ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کو کپڑے پر مارا جاتا تھا. مارنے کا مقصد کیا تھا کہ کپڑے کا جو میل کچیل ہے وہ نکل جائے. اسی طرح انسان جو اللہ اللہ کی ضرب لگاتا ہے اور یہ دل پہ لگتی ہے تو دل میں جو گناہوں کا میل کچیل ہوتا ہے یہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے, یہ زنگ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ گناہ کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کے دل پر گناہ کرتے 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 پھر کیا ہو جاتا ہے, زنگ لگ جاتا ہے, مہر جباریت لگ جاتی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر خیر کی بات, بھلائی کی بات, فائدے کی بات انسان کے دل سے اندر نہیں جاتی ہے. کتنی ہی کوشش کر لی جائے لیکن انسان راہ راست پہ نہیں آتا, وہ خیر کی بات انسان کے دل میں جاتی ہی نہیں ہے. تو کتنا بڑا نقصان ہے. تو آج ہم دیکھ لیں ہمارے گناہوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس امت میں ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں, ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جو فرشتے ہیں لکھنے والے گناہوں کے, ان کو ان کے گناہ لکھنے کا 20 سال تک موقع ہی نہیں ملا کہ کوئی گناہ ان سے سرزد ہو اور ہم لکھ لیں. ایسی پاکیزہ ہستیاں بھی گزری ہیں. اور ہم تو دن میں کتنے کرتے ہیں, بلکہ اس گھنٹے میں ہم نے کتنے کیے شاید میرے پاس وہ حساب بھی نہیں ہو, وہ حساب بھی ہم نہیں کر سکے. نیکی کرتے ہیں اس کا حساب ہم رکھتے ہیں, لیکن گناہ کرتے ہیں اس کا ہم کوئی حساب نہیں رکھتے کہ میں نے آج کتنے گناہ کیے, آج مجھ سے کتنے گناہ ہوئے, گھر میں کتنے کیے, باہر کتنے کیے, مارکیٹ میں کتنے کیے, دفتر میں کتنے کیے, آنکھوں کے کتنے گناہ مجھ سے ہوئے, زبان کے کتنے گناہ مجھ سے ہوئے, کان کے ذریعے میں نے کتنے گناہ کیے. اور ایک بڑا نقصان گناہ کا یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری ہے اس میں. کیوں یہ نعمتیں سب اللہ پاک نے ہمیں دی ہے, چاہے وہ مادی دنیاوی نعمتیں ہیں چاہے وہ روحانی نعمتیں ہیں. تو جو بھی اللہ پاک نے ہمیں نعمت دی, دنیاوی جسمانی نعمتیں کتنی ہیں, یہ آنکھ ہے, کان ہے, ناک ہے, دماغ ہے, دل ہے, اعضاء صحیح سلامت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. بس اللہ پاک نے فرمایا بھائی اس کو گناہ میں استعمال مت کرو. نہ بولنے پہ فیس ہے, نہ سننے پہ پیسے لگتے ہیں, نہ دیکھنے میں کوئی فیس ہے, چارجز ہے, کچھ بھی نہیں ہے نا. آج آپ دنیا میں دیکھ لیں, دنیا تو کیسے حساب کتاب پہ چل رہی ہے. معمولی سی چیزوں کے بھائی اس کی فیس دے دو, تھوڑا سا بھائی میں آپ کو تھوڑا سا لیکچر دیتا ہوں, بھائی اتنے 1000 روپے جمع کرا دو. میں نے زبان سے کچھ باتیں نکالی, بھائی فلاں کورس ہو رہا ہے, اتنے 1000 روپے کیا ہے جمع کرا دو. اللہ پاک نے 30 پارے قرآن اتارا, یہ علماء قرآن کریم سمجھانے والے ہیں, نہ کوئی فیس ہے نہ کچھ اور ہے, سب سے بڑی ہدایت کی کتاب ہے. لیکن ہم نے اس کی تلاوت چھوڑ دی, اس پر عمل چھوڑ دیا. احادیث مبارکہ ہمارے سامنے ہے, لیکن آج کیا ہے, ہم اس پر عمل کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن آج ایک کورس کرنا ہے, بس اس کو دنیا داروں نے پیسہ کمانے کے لیے ڈیزائن کر دیا کہ اتنے دن کا ہے, اور اس میں کیا بات ہے. قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کتاب ہدایت دنیا میں نہیں ہو سکتی نا. اس کے بعد احادیث مبارکہ سے بڑھ کر ہو سکتی ہے کوئی کتاب؟ اس پہ ہم عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. دنیاوی کورسز جو پیسے کمانے کے لیے بنائے گئے ہیں, پھر ہم اس میں داخلے لیتے ہیں کہ اب میں ٹائم مینجمنٹ کورس کر رہا ہوں, اب میں فلاں کر رہا ہوں, تنظیم وقت کر رہا ہوں, فلاں ہے فلاں, اور ہزاروں روپے میں دے رہا ہوں. لیکن اللہ پاک نے جو کتاب مجھے دی ہے نہ اس پر کوئی فیس ہے, میں اس پر عمل کرنے کے لیے آج تیار نہیں. تو جسم سے جو ہم گناہ کریں گے, جسم کی نعمتوں کی ناشکری ہے. کان سے گناہ کیا, کان کی نعمت کی ناقدری کی, ناشکری کی. زبان سے کیا, زبان کی نعمت کی. آنکھوں سے غلط دیکھا, آنکھوں کی نعمت کی. ہاتھ پیر سے گناہ کیے, ہاتھ پیر کی نعمت کی ناقدری. دماغ سے غلط سوچا, دل میں غلط خیالات لایا, یہ اس نعمت کی ناقدری ہے. اور یہ جب چھن جائے پھر اس کا کوئی متبادل انسان کے پاس نہیں. دماغ چھن جائے انسان پاگل اور مجنون بن جائے, بینائی چھن جائے انسان اندھا بن جائے, کان کی سنوائی چھن جائے انسان بہرا بن جائے.
اور زبان کا تکلم اور گویائی چھن جائے انسان گونگا بن جاتا ہے. لیکن اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں مفت میں دی ہے، بس یہ گناہ مت کرو، غلط استعمال مت کرو. باقی نعمتیں، اولاد کی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. گھر کی چھت ملی ہوئی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. سکون عافیت والی زندگی، رزق مل رہا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. بھئی حرام مت کماؤ، گناہوں سے اجتناب کرو. بس اللہ پاک نے چند چیزوں سے منع کیا کہ یہ مت کرو، لیکن آج میں اس کے باوجود اس کا ارتکاب کر رہا ہوں. روحانی نعمتیں کتنی اللہ پاک نے دی ہے. ایمان سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی؟ روحانی نعمت. لیکن سب سے بڑی ناقدری آج ہم ایمان کی نعمت کی ہی کرتے ہیں. حالانکہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت علماء نے لکھا ہے انسان کے پاس جو ہے، ہمارے اور آپ کے پاس جو ہے، وہ ایمان کی نعمت ہے. کیونکہ آخرت کی جو ابدی زندگی ہے اس میں نجات صرف اور صرف ایمان پر موقوف ہے. اگر انسان کے پاس دنیا میں سب کچھ ہے، پوری دنیا کا مال و اسباب موجود ہے، لیکن یہ ایمان سے محروم دنیا سے چلا گیا، یہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے. اور جو انسان ایمان سلامت لے کر چلا گیا اعمال کے ساتھ گیا، چاہے دنیا میں اس کے پاس ایک ٹکا رتی کچھ نہ ہو، یہ دنیا کا خوش قسمت ترین اور کامیاب انسان ہے. تو اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ کیے ہیں، لیکن اے اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. اے اللہ آئندہ کے لیے تقویٰ، طہارت، پاکیزگی والی زندگی نصیب فرما دے. ہر قسم کے صغائر اور کبائر سے اے اللہ اجتناب کی توفیق نصیب فرما دے. جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے. جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما دے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے. اے اللہ جو بیمار ہے، گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً اے اللہ ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، جتنے جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے. خصوصاً اے اللہ ہمارے استاذ الاساتذہ، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کا گزشتہ دنوں میں انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ پاک حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بال بال مغفرت فرمائے. اللہ پاک درجات بلند فرمائے. اللہ پاک پسماندگان کو بلکہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اے اللہ آخرت کی صحیح تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ حسن خاتمہ بالایمان نصیب فرما. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.